سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج دوبارہ قرآن مجید کی اس کلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان نمازی حضرات کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، تو زندگی میں ہم پہلی بار بورڈ پہ اللہ کے کلام کی ان اہم آیات کو ایک ایک لفظ کے لحاظ سے، زبر و زیر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آج ہم آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کانوں سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور دل و دماغ میں بٹھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، اور سمجھنے اور سننے کے بعد ان آیات پر خود عمل کرنے اور اس عظیم الشان دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے تمام نمازی حضرات بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمارے معاون اور مددگار بنا دے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنانے والا بنا دے اور ہمیں سننے والا بنا دے۔ ہماری دعا یہی ہے کہ یہ سنائیں اور ہم بیٹھ جائیں، لیکن یہ سناتے نہیں ہیں، ان کو بیٹھنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں۔ ہمارے ساتھ تعاون یہی ہے کہ جنہوں نے جتنا زیادہ مطالعہ کیا ہوگا وہ ہمارے لیے بڑا اہم، اور جنہوں نے مطالعہ نہیں بھی کیا ہے وہ قرآن کے سامنے بیٹھ جائیں، تاکہ قرآن کے ان آیات سے ہم برکات اور رحمتیں حاصل کر کے گھر لے جائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ سورۃ النبا، یہ آخری پارے کی پہلی سورت، اور آج ہم خوش قسمتی محسوس کرتے ہیں کہ سال کا پہلا دن ہے، اور آپ کا پہلا دن اللہ قبول کرتا ہے قرآن مجید کے لیے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے یا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم جڑے ہوئے؟ میں آپ کو بھی نہیں جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی وجہ سے ہم جڑ گئے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس قرآن کی چھتری کے نیچے اللہ ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ آئیے جانتے ہیں سورہ نبا۔ نبا کے معنی کیا ہے؟ دلیل، خبریں، کہ اما یتسالون عن النبأ العظیم سے یہ لفظ لیا ہے۔ نبا، نبا نبی سے ہے، نبی کے معنی خبر لانے والا۔ اسی کی جمع جو ہے انبیاء ہے،
انبیاء کے معنی خبریں لانے والے، یعنی وہی لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ نبی، اسی سے نبا ہے۔ اور انگریزی عربی میں الانباء کہتے ہیں دا نیوز کو، دا نیوز خبریں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اب اس کی بنیاد پہ کچھ آیات تو ہو گئی ہے، تقریباً میرے خیال میں 11 آیات ہو گئی ہے۔ اب 12 سے لے کر آج 20 پر مشتمل آیات کے ایک ایک لفظ کو ہم دیکھیں گے اور اردو کی طرف لائیں گے، کیونکہ اردو اور عربی کا 19-20 کا ریشو ہے۔ بہت قریب ترین زبان اگر ہماری ہے اردو کے ساتھ تو عربی ہے۔ اس لیے یہ دیکھو نا، وہ بنائنا، بنایا، دیکھیں یہ دیکھیں بنائنا، اور یہ دیکھیں اور بنایا، یہ دیکھیں اس کو نے بنایا، اور نا کے معنی ہم نے۔ اب جب بھی نون الف نا آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے، آخر میں آیا ربنا آتنا جس طرح ہم کہیں فاغفر لنا، یہ آیا۔ اب فوق کے بارے میں اردو میں کہتے ہیں فوق، اردو میں کہتے ہیں ما فوق الفطرت، فوق کے معنی اوپر، اور تحت کے معنی نیچے۔ فوق کے معنی اوپر، اور کم کے معنی تمہارے۔ اگر ایک ہوتا تو فوق کا ہوتا، تیرے اوپر، لیکن اب سب کے لیے کہا جائے کہ فوقکم، تمہارے سب کے اوپر۔ سبعن، سبعن کہتے ہیں 7۔ شدادن کے معنی مضبوط، سخت۔ اب اس میں آسمان جو ہے وہ حذف کیا ہے، کیا بنائے؟ 7 اوپر، 7 کون سے مضبوط کیا بنائے؟ اب کیا کہیں گے؟ آسمان۔ 7 مضبوط آسمان تمہارے سروں کے اوپر اللہ نے بنائے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ کام کوئی کر سکتا تھا؟ آگے فرماتے ہیں وجعلنا، اور بنایا، پھر اس کا بنایا بھی ہے، کر دیا ہے، نا کے معنی پھر آ گیا ہم نے۔ سراج کے معنی چراغ، اور وہاب کے لفظ پہ، وہاب کے لفظ ہے وہاب، ایک لفظ ہے وہاب، یہ وہاب ہے۔ وہاب کے معنی کیا ہے؟ عطا کرنے والا، بہت عطا کرنے والا۔ اس وزن پہ وہاج ہے۔ یہ آپ کو قادری صاحب نے پڑھایا ہوگا کہ سپرلیٹو ڈگری، جس طرح ہم کہتے ہیں رزاق، بہت رزق دینے والا، وہاب بہت عطا کرنے والا، وہاج بہت چمکنے دمکنے والا، یعنی اس کا معنی وہاج بہت چمکنے والا اور بہت حرارت والا، یہ دونوں معنی ہیں کہ اس کے اندر جو صفت رب نے رکھی ہے کہ یہ وہ سراج ہے جو کسی سے روشنی نہیں حاصل کرتا ہے، خود روشن ہے، اس لیے اس کو سراج کہتے ہیں۔ سراج آپ نام بھی رکھتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے امیر کا نام بھی سراج الحق ہے، تو یہ سراج کا نام جو ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے یہ لفظ سراج، تو سراج وہ ہے جو کسی سے روشنی نہ حاصل کرے، خود اندر سے روشن ہو۔ تو سورج کسی سے روشنی حاصل نہیں کرتا ہے، یہ باقی جتنی بھی روشنی ستاروں سے آپ کو مل رہی ہے یہ ریفلیکشن ہے، کیا ہے؟ یہ منعکس کرنے والا، کہ وہاں روشنی لگتی ہے اور روشنی پھر ہماری طرف آتی ہے۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں 2 باتیں یہ کر دی کہ یہ کام کسی اور نے کیا ہے یا رب نے کیا ہے۔ ہاں اب رب پوچھتا ہے آپ سے نا، مجھ سے بھی، وَأَنزَلْنَا، اور ترجمہ کریں، انزلہ اتارا، برسایا۔ اب یہ ہم برسایا بھی کہہ دیں گے، اتارا بھی کہہ دیں گے، اور نازل کیا بھی کہیں گے، اور نا کے معنی کیا ہوگا؟ ہم نے۔ من کہتے ہیں سے، یعنی میں سے، من جانب جس طرح کہتے ہیں، تو من جانب اردو میں کہتے ہیں نا، کیا ہوتا ہے؟ من جانب، اس طرف سے نا، ہاں، تو من کے معنی سے۔ ال کے معنی انگریزی میں کیا ہوتا ہے؟ آل،
خاص کے لیے، اور اس کو انگریزی میں ہم بیوی کہتے ہیں۔ میم جب آتا ہے تو اس کے معنی والا ہوتا ہے۔ اب یہ آتی جب آتا ہے، آتی کسی لفظ کے آخر میں، تو یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے۔ جس طرح میں کہوں گا طالبتن، طالبتانی، طالبات، کیا ہوگی؟ اگر میں آپ کو کہوں سامع، آپ کیا ہے؟ سامع ہے۔ سامع کے معنی لسنر ہے، آپ سننے والا۔ اب اگر میں دو کو کہوں گا تو سامعان، کیا ہو جائیں گے؟ سننے والے۔ لیکن اگر میں آپ سب سے کہوں گا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ سامعین۔ لیکن اگر یہاں بچی ہماری ہوتی تو کیا ہوتا؟ سامعہ، وہ کیا ہو جاتی؟ اب آپ سامع ہیں تو بچی کیا ہوگی؟ سامعہ، سامعاتن۔ پھر جب دو ہو جائیں گی سامعاتانے، لیکن جب بہت ساری ہو جائیں گی سامعات۔ اب ناظرین اور ناظر، بولے ناظرات۔ آپ کو میں درس نہیں دے رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس لیے آپ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں کہوں گا جالساتن، اور لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ جالسات، کیا ہوگی؟ یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تاکہ آپ پریکٹس ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیں، باسفیراتن، باسفیرا دیکھنے والی، آبزرور، لڑکی۔ اگر ہم کہیں گے بہت ساری ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گی؟ مدرسہ، باسفیرات، شافات۔ اب ہو گیا۔ اب طالبتن، طالبات، طالبن، طالبین، ٹھیک ہے؟ یہی ہے، کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ اور کاتبتن، جی سر الطاف صاحب، کاتبتن، کاتبات، شاباش، آگے نا؟ جس لفظ کے آخر میں الف اور تا آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مؤنث کا پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پلورل ہے کس چیز کا؟ فیمیل کے لیے۔ اب یہ جو ہے اثر، کوئی عرب میں رہا ہے آپ میں سے؟ نہیں، یہ عربی میں جانتے ہو کہ عربی میں کوئی یہاں عرب والا نہیں ہوگا۔ اسویر، اسویر جوس کو کہتے ہیں، جوس، اسویر، اسی سے اثر کا وقت، اسے اثر۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں اثر کو؟ اثر کیوں کہتے ہیں؟ اسیر کو کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز سے چیز کو نہ چھوڑے، اس کو کہتے ہیں اسویر، اسی سے اثر ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بادلوں کے مختلف نام ہیں۔ ایک وہ بادل ہے جو سفید سفید نظر آ جائیں گے، ایک ڈرانے والے بادل ہو جائیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اور نام رکھ دیا۔ ایک اور ہے، اس کے لیے غمام ہے، ایک کا نام ہے سابحات ہے، ایک کا موسرات ہے۔ وہ بادل ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں۔ اس لیے میں اتنی زیادہ دیر تک آپ کو بتا رہا تھا، کیا پانی سے لدے ہوئے بادلوں میں سے ہم نے نازل کیا ہے۔ کچھ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ کیا اٹھا رہا ہے؟ ماءن۔ اچھا، یہ بادل جو ہے یہاں کیا ہے؟ مؤنث ہے، ہماری زبان میں مذکر ہے۔ بادل آ گئے، بادل آ گئی تو نہیں کہتے، بادل برستا ہے، برستا ہے۔ تو اس لیے اگر میں بولوں تو آپ تو ناراض نہیں ہو، کیونکہ ہم تو پشتو والے کر سکتے ہیں نا، لیکن اردو والا اگر کہے کہ بادل برستی ہے کتنا برا لگے گا۔ صحیح، اسے بادل برستے ہیں۔ تو یہ ہے عربی میں کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ اچھا، ماءن، پانی۔ پانی اپنی جگہ جو ہے مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے۔ آگے لگا سجاج، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ سجاج وہاج کے لفظ ہے، سجاج، موسلادھار، موسلادھار، بہت زیادہ برسنے والا پانی، اس کو کہتے ہیں سجاج۔ آپ نے دیکھ لیا ابھی وہاج، دوسرا کیا بتا؟ سجاج۔ ایک لفظ سجاد بھی ہے، سجاد کو اپنے نام کا پتہ نہیں ہوگا،
بہت سجدہ کرنے والا. سجدہ کرنے والا نہیں، وہ تو ساجد ہوتا ہے. سجاد کیا ہے؟ بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. یہ نا اصل میں ایسے تو نہیں رکھے نا، تو یہ اس وزن پہ ہے. جس طرح رزاق ہے ان ناموں پہ، تو یہ سجاد آپ بھولے نہیں ہیں نا. آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی میں نے کیوں اتارا ہے. یہ دیکھ رہا، اس کا پرپس بتا رہے اللہ. کیا یہ بادل سے پانی برسانا یہ کسی بادشاہ نے کام کیا ہے یا کس نے کیا یہ کام؟ اللہ نے کیا. یہ اللہ اس لیے بتانا چاہتا ہے کہ بتاؤ تم آپس میں جو سوالات کر رہے ہو کہ وہ بڑی خبر کون سی ہے، اس سے بڑی خبر اور کیا ہوگی. جس انسان کو یہ پتہ چل جائے تو وہ کس کا شکر بجا لائے گا؟ وہ رب کا ہو جائے گا. لیکن جب قرآن کو سمجھے بغیر پڑھیں گے تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس لیے آگے فرماتے ہیں لنخرجا. لی کے معنی ہوتا ہے، یہ لام کے زیر علادہ ہے، نون علادہ ہے، اور خرجا علادہ ہے. نخرجا لی کے معنی تاکہ، نون کے معنی ہم، خرجا کے معنی نکالیں. اخراج اردو میں کہتے ہیں نا، اگائیں. اردو میں یہ بھی کہتے ہیں اگائیں. بھی اس پانی کے ذریعے، اس کے ذریعے، حبن. اب یہ دو زبر آ جائے نا، دو زبر، یہ طرح طرح سے، قسم قسم کے. تو کیا کریں گے؟ طرح طرح کے اناج. حبن کے دانے کو کہتے ہیں. تو ہر اناج کا دانہ ہوتا ہے نا، گندم کا دانہ نہیں ہوتا ہے، وہ حبن ہے. مکئی کا دانہ ہوتا ہے، اسی طرح چاول کا بھی دانہ ہوتا ہے. تو یہ سارے دانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اناج. یعنی طرح طرح کے اناج. ونباتھا، اور طرح طرح کے پودے. پودے اور نباتات. نباتات، نبات کو کہتے ہیں نباتات، جس میں سبزیاں ہو گئی، یہ ساری چیزیں آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان پانی کے ذریعے ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جو ہی یہ پانی زمین پر پڑتا ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے، اور زمین کے اندر سے تمہارے لیے طرح طرح کے، میں کیا کرتا ہوں؟ کیا؟ دانے، اناج اگاتا ہوں جس کو تم کھاتے ہو. اور میں کھا کر کے اتنا ہی کرو کہ، یا پانی پی کر کے اتنا ہی کرو الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کہہ دو. اور اسی طرح 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 کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل آپ کو مل جائے تو دیکھتے ہی کہو الحمدللہ، سبحان اللہ. خوبصورت پھل ہوتے ہیں تو پھر کیا کہو؟ کھانے سے پہلے کہو سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے جی، کتنا اچھا ہے جی. آگے فرمایا وَجَنَّاتٍ. اچھا یہ کم نہیں، طرح طرح کے بنائے ہیں. اس کے میں نے کیا بنائے تمہارے لیے؟ جنات، باغات اگائے. اور کیا اگائے؟ اور باغات اگائے. الفافا، گھنے گھنے باغات. یعنی آپ اگر کہیں پہاڑوں میں چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے درخت ہیں، سلسلے ختم ہی نہیں ہو رہے. اسی طرح ہر چیز کے اس نے وافر مقدار میں، جس چیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کو وافر مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا. آپ دیکھیں گے زمینوں میں بہت سارے پودے دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ تو جنگلی پودے. وہ جنگلی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے یا تو جانوروں کے لیے ہے، لیکن زیادہ طور پر اس لیے تاکہ ہر آدمی اس کو آسانی سے کیا کرے، اور کوئی بھوک سے نہ مرے. کہ کل یہ نہ کہو میں بھوک سے مر گیا. یہ زمین اتنی زبردست ہے کہ یہ ماں کی گود ہے، اور اس سے ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے. جس زمین پہ ہم بستے ہیں ہمیں مرنا نہیں چاہیے بھوک سے، کیونکہ رب نے اتنی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہے. آپ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنے وقت مقررہ پر آپ کو ملتے ہیں. وقت پہ ملتے ہیں نا. گندم اپنے وقت پہ، فصل جو مکئی کی فصل ہے اپنے وقت پہ، اسی طرح دیگر چیزیں جتنی بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح تمہارے لیے میں نے بھی ایک دن مقرر کیا ہے، تمہارا بھی فیصلہ ہونے والا ہے.
इन यौम अल-फस्ल, बेशक दिन जो है फैसले का दिन जो है, काना है। अच्छा, काना ये मुअन्नस मुज़क्कर के लिए है, इसकी मुअन्नस जो है कानत है, ये नीचे कानत, ये भी काना है, ये भी है, ये वास के लिए इस्तेमाल करते हैं अरबी में। तो मीकात के माने वक्त मुकर्रा वक्त, यानी हर चीज के लिए फैसले का दिन मुकर्रर है। गंदम का फैसले का दिन मुकर्रर क्या है कि वो फसल कब उगेगी, फिर हम कब काटते हैं। इसी तरह हम भी एक दिन पैदा हुए हैं और एक दिन हमने क्या करना है, जाना है। तो फैसले का दिन भी मुकर्रर है। वो दिन जब सारी दुनिया खामोश हो जाएगी, दोबारा उठाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह फरमाते यौमा, जिस दिन युनफखु, फूंका जाएगा, फिर सूर, किसमें, सूर में। सूर एक आला है, कोई भी चीज है, या इसका ये समझ है कि अल्लाह की तरफ से एक आवाज आ जाएगी, एक अचानक आवाज आएगी, और आवाज सुनते ही अल्लाह फरमाते हैं फतअतुना, फा के माने फिर, ता के माने तुम, आती के माने आते, उर्दू में कहें आता है, आओगे, वाव नून के माने सब के सब, जमा के सीधे में। ये फतअतुना एक लफ्ज नहीं है, ये इस तरह देखें, फा इलादा है, ता इलादा है, आते इलादा है, और वाव नून इलादा है। ये वाव नून किसके लिए, प्लूरल के लिए। कौन सा प्लूरल, मुज़क्कर के लिए। आती जो है आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, वो आता है, वो जाता है, ये कहते हैं ना, ये अरबी से है, आता है। आप कहेंगे ये तो फारसी से लिया है। जब हम अरबी नहीं सीखेंगे तो हम ये कहेंगे कि उर्दू लश्करी जुबान है, ये फारसी से, ये तुर्कों से, ये संस्कृत से। नहीं भाई, ये किसी संस्कृत, किसी की मोहताज नहीं जुबान है। ये हमारे बुजुर्गों ने कुरान की अरबी से लेकर के उर्दू बनाई है। हमें तो फख्र करना चाहिए। और उर्दू वाले अगर कुरान नहीं समझेंगे तो इनकी पकड़ सबसे ज्यादा होगी या नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसान कर दिया। ता के माने क्या है, तुम आते हो, ता के माने तुम, और फा के माने फिर या पस। तो अब ये तर्जुमा वहां नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसको यहां लाया। फतअतुना अफवाजा, फौज दर फौज, ग्रोह दर ग्रोह, फिर क्या हो जाओगे। जिस वक्त वो आवाज सुनी जाएगी तो मरा हुआ, जागा हुआ, सब के सब मैदान हशर में क्या हो जाएंगे, और अपने अपने लीडर के साथ, अपने अपने लीडर के झंडों के नीचे जमा हो जाएंगे। लीडर के साथ आएंगे, क्योंकि जिसने दुनिया के साथ, जिसके साथ मोहब्बत की है, जिसके लिए दिन रात एक किया हो, उसका लीडर उसके सामने साथ, और वो पीछे जाया होगा। अब वो लीडर जैसा भी होगा, कुरान वाला लीडर भी होगा, शराबी भी होगा, बंद भी होगा, अच्छा भी होगा, जो जो आपने चुने हैं वो आप उनके पीछे जाएंगे, वो आपके आगे जाएंगे। वो फुतिहत समा, इस दौरान क्या हो जाएंगे, खोल दिए जाएंगे। फुतिहा, और खोल दिए जाएंगे, और खोल दिए जाएंगे। ये पैसे वाइज को जाहिर करते हैं, जबर अस्समा, आसमान खोल दिए जाएंगे। अब ये ता जो है ये मुअन्नस के लिए, चूंकि आसमान अरबी में मुज़क्कर नहीं है, क्या है, मुअन्नस है, इसलिए फुतिहत है। अब आगे लिखा, काना नहीं लिखा हुआ है ना, काना की जगह क्या लगा, फकानत, बस हो जाएंगे, खोल दिए जाएंगे, बस हो जाएंगे। अब अगर अरब वाले का तर्जमा करेंगे तो हो गए हो जाएंगी। अब हमारी जुबान में तो आसमान क्या है, मुज़क्कर, तो मैं मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करूंगा, हालांकि नहीं है इसका तर्जमा, मुज़क्कर नहीं है, तर्जमा क्या है, मुअन्नस है।
کیا ہو جائیں گے؟ دروازے دروازے، یعنی اوپر کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالی کیا کر دے گا؟ کھول دے گا. اور دیکھیں گے آپ، ہم بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے کہ آسمان میں جتنی بھی چیزیں اللہ رب نے پیدا کی ہے انہوں نے آج تک آپس میں جھگڑا فساد، صرف زمین کے اوپر رہنے والوں نے کیا کر دیا؟ ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیا تھا. ایک دوسرے سے چوری کرتے ہوئے وہ چیز نہیں ملی تو اس کو کیا کر دیا. لیکن آسمان کے اوپر سورج جیسی طاقتور سے کوئی چیز ہے نہیں، لیکن سورج نے آج تک چاند پر حملہ کیا ہے؟ وہ نہیں کرتے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ مانتے ہیں، ہم رب کا حکم نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں اس دوران یہ ہو جائے گا، وہ سیرت سیر سے ہے. سیر کے معنی موومنٹ کو کہتے ہیں، حرکت کرنا، چلنا. اور چلائے جائیں گے، اور چلائے جائیں گے الجبال، پہاڑ. یہ پہاڑ کیا آ جائیں؟ موومنٹ میں آ جائیں گے. اب تو یہ نصب ہے نا، میخوں کی طرح نصب ہے، لیکن اس وقت کیا ہو جائیں گے؟ یہ بالکل ملیمیٹ ہو جائیں گے، یہ روئی کے گالوں کی طرح، یہ بالکل ذرا ذرا ہو جائیں گے. اور محسوس کیا ہوگا؟ پکانت، پس ہو جائیں گے سارے پہاڑ سراب کی مانند، سراب کی طرح. اردو میں سراب جانتے ہیں نا؟ سراب کہتے ہیں بالکل ہموار. جب آپ کسی ہموار جگہ کو دیکھیں گے تو ریتی ریتی نظر، چمک دمک نظر آئے گا، لیکن وہاں جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح بالکل زمین کیا ہو جائے گی؟ پلین ہو جائے گی. ایک دن ایسا آنے والا ہے، تو ایسا دن آنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا طالب علم بننا ہے یا نہیں بننا ہے؟ اگر طالب علم بنے بغیر ہم وہاں جمع ہو گئے تو پھر اللہ ہم سے پوچھے کہ میرے قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا، تم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ کچھ ہی بیٹا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنے مساجد کے اندر یہ بورڈ لگوائے ہیں تاکہ مسجد کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہماری غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہمارے اندر کیا آ جائے؟ الفت آ جائے، محبت آ جائے، اخوت آ جائے. ہمارے اندر کیا ہو جائے؟ کہ ہم قرآن والے بن جائیں. کیونکہ قرآن ہمیں ایک کرتا ہے، باقی ساری کتابیں آپ کو کیا کرتی ہے؟ توڑتی ہے. ایک قرآن ہے جو لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. تو جو قرآن جوڑنے کے لیے آیا ہو تو آپ کیوں نہیں قرآن سے جڑتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے لوگوں کا؟ اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. اس وقت جو سب سے بڑی تباہی ہے مسلمانوں کی وہ یہی ہے کہ نام نہاد مسلمان ہم رہ گئے. جس کلام کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اس کلام کے گرد ہم بیٹھتے نہیں ہیں. ہمارے دلوں میں یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں یہ جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ سند ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، یہ دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ عالم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ چکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور آپ سے بھی لوگ پوچھیں گے کہ جو پڑھانے والا ہے یہ عالم دین تھا یا نہیں تھا. وہ بھائی عالم دین قرآن کا کون ہوگا؟ اس قرآن کا عالم تو اللہ ہی ہے. ہم سارے کے سارے قرآن کے طالب علم ہیں. میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں. اس لیے اپنے آپ کو یہ نہ کہنا. اور اگر فرض کہ عالم دین آ گیا، مفتی منیب الرحمان صاحب آ گئے تو آپ کہیں گے آپ تو بریلوی ہے یار، ہم تو نہیں سنیں گے آپ. ہاں، اگر کوئی اور آ گیا، شیعہ آ گیا، نقوی صاحب آ گئے تو آپ کہ شیعہ ہے یار، ہم تو نہیں سنیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ ہے نہیں آتا. اور اگر اہل حدیث والا آ گیا تو آپ کہیں اہل حدیث تو ہم ہے نہیں، تو ہم کیوں سنیں؟ تو آپ اہل دین کو تو خود بھی نہیں سنتے ہو، کیونکہ تفرقہ بازی جو ہے قرآن مجید ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. کہ ہم ایک ہیں، ہم نہ اہل حدیث ہے، نہ ہم سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ ہم دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، ہم ہے صرف مسلم. اور یہ قرآن کر دیتا ہے. اس لیے اس کے گرد جمع ہونے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. آج کے سبق پہ اگر کوئی سوال اٹھانا چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں.
کہیں تو میں دوبارہ پڑھاؤں؟ ایک چیز جو ہے اس کو بتا دیجیے جو ہے حمزے سے پہلے الف آئے تو بولنا ہوتا ہے. جب آپ قریب چلے جائیں گے تو کتنا بڑا ہے پہاڑ کو دیکھیں آپ دور سے تو آپ کو 10 درخت بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے تھوڑے سے. لیکن جب آپ اندر چلے جائیں گے تو آپ او یار یہ دنیا ہے, اتنے بڑے پہاڑ. یعنی آدمی ایک پہاڑ کے اندر چلا جاتا ہے, جن پہاڑوں میں ہم رہتے ہیں وہاں کیا خیال ہے اب تباد ابھی اسے ادھر جاؤ گے اوپر تو جناب آپ پہاڑ پر درخت ہی درخت نظر آئیں گے, دور سے نہ اتنا ہی سی نظر. اس لیے اس کو جننا کہتے ہیں. تو یہ بھی معلوم ہو گیا ہمیں کہ جنت اور جن اور جننا اور جنین کا کیا آپس میں تعلق ہے, ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وقت کو قبول کرے. اور مشکل ہے نہیں ہے, دیکھو بنینا فوقکم سبعا شدادا کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان نہیں بنائے. یہ الم نجعل الارض سے شروع ہے کہ کیا ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہم نے یہ کام نہیں کیا, ہم نے یہ کام نہیں کیا. وجعلنا سراجا وہاجا, اور کیا ہم نے تمہارے اوپر ایک روشن چراغ سورج نہیں بنایا جو تمہیں ہر وقت بغیر بل کے بجلی اور روشنی دے رہا ہے. پھر ہم نے کیا تمہارے لیے بھرے بادلوں سے, پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے صاف ستھرا پانی نہیں اتارا. اور پانی اتارنے کا طریقہ یہ کیوں بتایا کہ ایک سورج ہے اور اس سورج کے ذریعے کیا ہے کہ یہ زمین ہے, سمندر ہے, اور یہاں سے سورج کی شعاعیں آتی ہے, یہاں سے آپریشن ہوتی ہے, اور یہ آپریشن ہو کر کے دوبارہ پانی کیا ہو جاتا ہے, ایک سرکل ہے. جنہوں نے یہ سارا پڑھا ہے ان کو تو پتا ہوگا, جو آج کا عصری جدید تعلیم نہیں حاصل کرے گا وہ قرآن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ بتا دو آپ کو, اگر آپ کو باٹنی نہیں آتی, زولوجی نہیں آتی, آپ کو فزکس نہیں آئے, کیمسٹری نہ آئے, تو یو کانٹ ایکسپلین دا ہولی قرآن. یہ بتا دو آپ کیسے کرو گے. اس لیے آج کی دنیا کو چیلنج کرتا ہے قرآن. بڑے بڑے سائنٹسٹ حیران ہو جاتے ہیں جب یہ سنتا ہے. لیکن ہم نے کیا کر دیا, ہم خود بھی چھپے ہوئے سے اور خود بھی چھپائے ہوئے قرآن کو. آگے فرمایا لنخرج به حبا ونباتا, کیا ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے غلے, دانے, اناج نہیں اگائے ہیں, وہ طرح طرح کے پودے, طرح طرح کے پھل, سبزیاں ہم نے نہیں اگائی تمہارے لیے. تم کس کے شکر ادا کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آگے فرمایا اور پھر ہم نے تھوڑے نہیں باغات کے باغات تمہارے لیے اگائے, گھنے باغات. پھر یاد رکھو کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت کیا ہے, وہ تمہارا بھی فیصلے کا دن مقرر ہے. اس دن فیصلہ ہوگا, تم سے ایک ایک لمحے کا سوال کیا جائے گا. جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم سارے کے سارے, پھر کوئی معذرت نہیں کرے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, سارے کے ساتھ بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ میدان حشر میں کیا ہو جاؤ گے؟ جمع ہو جاؤ گے. اور اس دن اوپر کے سارے آسمان کے آثار, عالم بالا کے جتنے بھی رموز ہیں وہ سارے اشکارا کر دیے جائیں گے کہ میری کائنات یہ تھی. جس تم زمین کے اوپر فساد کرنے والے, وہ سیرت الجبال, اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے لیڈر زمین بوس ہو جائیں گے. سارے کیا ہو جائیں گے؟ فکان سرابا, یہ بالکل ایک شراب کی مانند ہو جائیں گے. ان کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ سب کی ختم ہو جائے گی, سب ایک ہو جائیں گے. ایک دن آنے والا ہے, اس دن کی تیاری کرنی ہے ہم نے. تو آج کا سبق میرے خیال میں مشکل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے وقت دیا ہے, آپ نے آنکھیں بھی دی ہے. آنکھوں کا استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے کانوں کا اور عقل و شعور کا استعمال. تو اللہ فرماتے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میں تمہاری سماعت, تمہاری بصارت, تمہارے عقل شعور, بلکہ جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہے انسان, ہر نعمت کے بارے میں تم سے باز پرس ہونے والی ہے. اس کے لیے تیاری کرو. اس کے لیے کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ. آئندہ کی کلاس میں آنا ہے آپ نے, نہیں آؤ گے تو نقصان آپ کا اپنا ہوگا. یہ بتا دو آپ کو. کیوں کہ اس سے ریلیٹ جو آیات ہے, ان جہنم کانت مرصادا
للطاغین مآوا لابثین فیہا احقابا. یہ سارا ہم پڑھیں گے نا، آپ کو ایک منظر سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر. وہ ہمیں دوزخ سے کیسے بچاتا ہے، کس طرح انگلی سے پکڑ کر کے ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے. یہ آپ آئندہ کی کلاس میں آئیں گے سر؟ وعدہ کرو میرے ساتھ. ہاں وعدہ کر سکتے ہیں؟ وہ زندگی نہ ہوگی تو اللہ کو کہہ دیں گے جی ہم تو وعدہ کیا تھا.